بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جو پاکستان کے اندر آپ رہتے ہوئے اس پر کام کر کے آپ ایزیلی 40,000 روپے ماہانہ کما سکتے ہیں، یا اس سے ابو کما سکتے ہیں، 40K یا اس سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں، ایزیلی ارن کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اچھا اس پر آپ کوئی بھی سبجیکٹ کسی بھی لیول کا آپ پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کے فیچرز کیا ہیں اور کس طرح کے لوگ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کا آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی آپ کو انٹرویو دینا پڑتا ہے، ایک بات۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ کم سے کم آپ کی جو میٹرک ہو پھر آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، یا پھر میٹرک سے آپ کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ ہو، میٹرک سے کم نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس پر ریپبلک ہے، جتنا بھی ٹریفک ہے اس پر وہ ساری لوکل ہے، یعنی پاکستان سے بلانگ کرتی ہے۔ سو آپ کو کسی ہائی لیول کی انگلش کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ اردو میں ہی ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ماہانہ اس پر ڈیلی ورک کر کے ماہانہ 40,000 روپے یا 40 سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ پانچویں اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ 1 سال تک آپ سے 1 روپے بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی چارج نہیں کرتی، اور 1 سال کے بعد پھر وہ آپ سے تھوڑا بہت کمیشن لینا سٹارٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات اس ویب سائٹ کی یہ ہے کہ اس پر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آ کر پوسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع یا اس ٹاپک یا اس سبجیکٹ کے لیے اس طرح کا ٹیچر یا سر یا جو بھی وہ ہمیں درکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں جن سے متعلق وہ پوسٹ ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ جا کر ان کو رپلائی کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور اپنی سی وی ان کو سینڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو دیکھ کر ان کے جو مقصد کا بندہ ہوتا ہے جس سے وہ سیٹسفائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں، یا جس شخص میں انہیں دلچسپی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور فائنل بات اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر رہتے ہوئے آپ آف لائن بھی پڑھا سکتے ہیں اور آن لائن بھی، یعنی فزیکلی بھی آپ کہیں جا کر پڑھانا چاہیں تو اس ویب سائٹ پر آپ گھر میں بھی جا کر پڑھا سکتے ہیں، اسکول میں بھی جا کے پڑھا سکتے ہیں، مسجد میں بھی آپ جا کے پڑھا سکتے ہیں، فزیکلی بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی دونوں۔ اب یہ سارے جو فیچرز تھے اب ہم ان کو ڈسکس تو آلریڈی ہم نے کر لیا اور جان بھی لیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ وہ سائٹ کون سی ہے، کس طرح سے آپ نے وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے وہاں پر ورک کرنا ہے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آنے کے بعد گوگل کا جو سرچ انجن ہے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے اسٹوڈنٹ پارک۔ اب میں نے یہاں پر سرچ کر لیا اسٹوڈنٹ پارک، دیکھیں گوگل کا جو اوپر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اسٹوڈنٹ پارک، اور یہ 48 سیکنڈ کا جو ریزلٹ ہے، یعنی 38 سیکنڈ کے اندر اتنا لوگوں نے اس کو یہاں پر گوگل پر سرچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی یہ ویب سائٹ ہے۔ اچھا نیچے جو پہلی ویب سائٹ شو ہوگی نا، یہ والی آپ دیکھ لینا کہ یہ والی کون سی ہے، بس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی چیزیں اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شروع میں جس طرح سے آپ کو بتایا اور اس کے جو فیچرز بیان کیے آپ حضرات سے، ان کا تھوڑا سا بائیو لے لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 1 سال تک 1 year فور فری فار 1 year، ٹھیک ہے۔ 1 سال تک مکمل فری میں آپ اس پر کام کر سکتے ہیں، اور آپ کی 100% جو آپ کی ارننگ ہوگی، آپ کی جو آمدنی ہوگی، آپ کی جو انکم ہوگی وہ آپ کو دے دی جائے گی۔ اور اس وقت پاکستان کے 11 شہروں کے اندر یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے، یعنی اس پر جو ٹریفک ہے ساری اس وقت وہ پاکستان کے 11 شہروں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آ جانا ٹاپ پر جیسے ہی آپ آئیں گے، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، جب آپ واٹس ایپ اوپن کرتے ہیں تو واٹس ایپ پر لکھا ہوا آتا ہے واٹس ایپ فرام میٹا، کبھی کسی پر بیٹا لکھا ہوا آتا ہے، اور انسٹاگرام پر بھی اسی طرح لکھا ہوا آتا ہے، فیس بک پر بھی اسی طرح لکھا ہوا آتا ہے۔ تو وہاں پر ٹاپ پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی ریئل ویب سائٹ ہے، فیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اگر آپ کا اس پر پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ نے یہاں پر سیدھے ہاتھ بالکل اوپر کونے پہ سائن اپ لکھا ہوا ہے، یہ اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ اپنے ڈیش بورڈ کے اندر چلے جائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اور اگر ادروائز آپ نئے ہیں، آپ نیا اکاؤنٹ یہاں بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لاگ ان پہ کلک کرنا ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے ہے تو آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے، اور نیا بنانا ہے تو پھر آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے۔ تو میں نیا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں، سائن اپ پہ کلک کروں گا۔ سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیتا ہے۔ یہ ایک آپشن دیتا ہے فیس بک کو استعمال کر کے آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں، دوسرا طریقہ گوگل اکاؤنٹ کے تھرو، اور تیسرا اس پر اپنی آئی ڈی بنائیں اور لاگ ان ہو جائیں۔ تو میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ لاگ ان جو ہے نا گوگل کے تھرو میں اس پر لاگ ان ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، 5 یہاں پر آپ کو درجے دیے جاتے ہیں، ایک ٹیچنگ کا، ایک لوکیشن کا، کوالیفیکیشن کا، کانٹیکٹ کا، اور اباؤٹ یور سیلف۔ یہاں پر جب آپ ایک نمبر پہ دبائیں گے تو آپ نے اپنا سبجیکٹ لکھنا ہے، آپ کوئی بھی سبجیکٹ یہاں پر پڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے لیول لکھنا ہے، کسی بھی لیول پر آپ پڑھا سکتے ہیں۔ آگے نمبر 2 میں آپ نے لوکیشن لکھنا ہے، نمبر 3 میں اپنی تعلیم لکھنی ہے، اور نمبر 4 میں رابطہ نمبر لکھنا ہے اپنا ایک، اور نمبر 5 اباؤٹ یور سیلف انٹروڈکشن لکھنا ہے، اپنا تعارف لکھنا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا جو تجربہ ہے وہ کتنا ہے، اور کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے فل کرنی ہے۔ ہمیشہ ایک یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا جو بایو ہوتا ہے تو وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس کا جو تعارف ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہاں میں مثال کے طور پر فرض کریں، میں یہاں سرچ کر لیتا ہوں اسلامیات، یا میں اردو لکھ لیتا ہوں، مثال کے طور پر اردو لکھ لیتے ہیں، اردو لکھ لیا۔ اب میں اردو کس لیول پر پڑھانا چاہتا ہوں میں وہ یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا۔ میں جو ہے نا یہاں پر میٹرک لیول پہ پڑھانا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کلاس 1 to 5 تک پڑھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب آپ اس کو یہاں اس کی سلیکشن کر لیں گے، پھر آپ کو یہاں پر ایک نیکسٹ کا بٹن نظر آئے گا، چھوٹا سا تیر کا نشان بھی ہوگا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے، آپ کا جو یہ پروسیس ہے وہ دوسرے مرحلے میں چلا جائے گا۔ اب یہاں جس طرح شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ آئی کین ٹیچ آن لائن اور آئی کین ٹیچ ان پرسن، یعنی میں آف لائن بھی پڑھانا چاہتا ہوں اور میں آن لائن بھی پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے کھول دینا ہے، اور اگر آپ نے آف لائن پڑھانا ہے تو نیچے والے کو بھی آپ نے کھول دینا ہے۔ لیکن آف لائن پڑھانے کے لیے جب آپ اس کو کھولیں گے تو نیچے آپ کو پورا مکمل ایڈریس، سٹی، وہ پورا مکمل پرسنل ریزیڈنسی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سارا مکمل یہ ڈیٹیل پوری آئے گی، آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ تو میں یہاں سے اس کو آف کر دیتا ہوں، آئی کین ٹیچ آن لائن، اس بٹن کو اس طرح کھول دیتا ہوں، اور پھر یہاں سے میں اس کو نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ یوں جیسے اس پر کلک کیا، اب آگے تیسرا مرحلہ آ جائے گا ہمارے پاس کہ وہ تیسرا مرحلہ کون سا ہے۔ تو آن لائن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کیا، پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے ایک تو جو ہے نا آپ کی جو تعلیم ہے، مثال کے طور پر میں حافظ قرآن ہوں تو میں یہاں لکھ دوں گا حفظ القرآن، ٹھیک ہے، حفظ، اور آگے لکھ دیتا ہوں قرآن، ٹھیک ہے، قرآن لکھ لیا۔ اب یہاں پر ڈگری کا نیم کیا ہے، میں نے قرآن پڑھا تو میں یہاں پر قرآن لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سارا ڈیمو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے، اپنی تعلیم کے حساب سے مکمل آپ نے اس کو پر کرنا ہے، اور کس سال، یہ یہاں پر سن لکھنا ہے کہ کس سن کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، یہ ڈگری پڑھی ہے۔ تو میں نے 2010 میں یوز کیا، تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 2010، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور چیز پڑھی ہے، یہاں ایڈ مور پر کلک کریں گے، اسی طرح 3 ڈبے اور آتے جائیں گے اور اس کے اندر آپ لکھتے جائیں۔ تو اس کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنا ایک موبائل نمبر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا ڈیمو اکاؤنٹ میں بنا رہا ہوں، تو یہاں پر موبائل نمبر میں اپنا کوئی بھی دے دیتا ہوں، میں میرا واٹس ایپ کا موبائل نمبر ہے، میں یہاں یہ دے دیتا ہوں، اور اب میں اس پر کلک کروں گا۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یعنی آپ لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، مرد ہیں یا کوئی خاتون ہے۔ تو اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو آپ نے اس نیچے کا جو ڈبہ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور آپ اگر کوئی مرد ہیں، میل ہیں، تو پھر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔
یہ جو آپ کو دو نشان نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ نے جینڈر اپنی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں۔ مرد ہیں تو اوپر یہاں پر، اور فیمیل ہیں خاتون ہیں تو یہاں پر نیچے۔ تو میں جینس ہوں، مرد ہوں، میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ پروفائل فوٹو، یعنی جس طرح واٹس ایپ کی آئی ڈی پر ایک فوٹو لگتا ہے، یہاں اس آئی ڈی پر بھی ایک فوٹو لگے گا، اور وہ فوٹو آپ اپنی آئی ڈی سے کوئی بھی اٹھا کے لگا سکتے ہیں، یا پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک فوٹو لگائیں، اور فوٹو کے جو ہے نا آپ جے پی جی اور پی این جی مکس جو فائل سائز ہوتا ہے، یعنی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تصویر کا جو سائز ہو وہ کم سے کم 5 MB کی تصویر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ بڑی تصویر آپ ہائی لیول کی اپلوڈ کریں گے تو وہ یہاں پر نہیں آئے گی، آپ کو ایرر آئے گا، اکاؤنٹ آپ اپنا کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو جی، جب آپ اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا پی سی میں سے آپ تصویر بھی اٹھا لیں گے تو پھر اس طرح سے آپ کے سامنے تصویر کو روٹیٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کو کراپ کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں نشانات دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ یہاں سے اوپر سے نہیں پکڑنا ہے، تصویر کے اندر کا حصہ نا آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے گھمانا ہے۔ جو بھی چیز آپ سیٹ کرنا چاہیں یہاں سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو کے بٹن پہ دبانا ہے۔ اب یہاں پر میری جو فوٹو ہے وہ پوری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ یہاں ایڈٹ اور فوٹو کا آپشن آ رہا ہے، چینج فوٹو آ رہا ہے، یہاں آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگین نیکسٹ پر دبانا ہے۔ اب دیکھیں یہ میرا آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے، اب آپ کے سامنے یہ اباؤٹ یور سیلف ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ساری اچھا یہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، یہاں آپ نے اپنا تعارف درج کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اچھی طرح جو ہے نا اس کو مکمل، اوریجنل اور ایک اچھا اور ایک پروفیشنل طریقے سے لکھیں گے، تاکہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ واقعی کوئی ٹیچر ہے یا واقعی کوئی کام کا بندہ ہے۔ جب آپ کا اپنا تعارف ہی خود اپنا لکھا ہوا ہاتھوں کا صحیح نہیں ہوگا تو دوسرے آپ سے کیا امپریس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے، آپ کو یہ فنش لکھا ہوا نیچے نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فنش، یہ فنش لکھا ہوا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے فیل کرنا ہے۔ تو جی دوستو، یہاں پر میں نے جو ہے نا یہاں پر ایک ڈمی اکاؤنٹ بنایا ہے، تو یہاں پر اردو سلیکٹ کر لیا اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو ایک عظیم استاد بنانا آتا ہے، تو یس وائی نوٹ، کیوں نہیں، بالکل۔ اور یہاں سے آپ کا تجربہ پوچھے گا کہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ کتنا ہے، ٹیچنگ ایکسپیرینس، تو میں نے یہاں 5 سالہ تجربہ اپنا لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ جو فنش کا آپشن آ رہا ہے گرین کلر کا، سبز کلر کا، تو یہاں آپ نے اس کو دبانا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ بالکل مکمل ویریفائی بھی ہو جائے گا، ایکٹیو بھی ہو جائے گا، اور آل ڈن لکھا ہوا آ جائے گا اور یہ ٹک کا نشان لکھا ہوا آ جائے گا کہ سب کچھ اوکے۔ اب کیا کرتے ہیں، ویو مائی پروفائل، کہ آپ کو جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آنے والا جو بندہ ہوگا اس کو کس طرح سے نظر آئے گا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی کلائنٹ آئے گا آپ کے پاس، کوئی اسٹوڈنٹ آئے گا، تو سب سے پہلے وہ آپ کی پروفائل چیک کرے گا، اور یہاں آپ خود بھی پہلے اپنی پروفائل چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ تصویر آپ کے سامنے میں نے لگائی تھی، یہ اردو کا انتخاب کیا تھا، میٹرک لیول، کلاس لیول، ٹھیک ہے، اور نام اپنا میں نے یہ لکھا تھا۔ تو جب بھی کوئی یہاں پر آپ کو آگے ٹچ کرے گا تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو سینڈ میسیج میں آئے گا، وہ آپ کو میسیج کرے گا اور آپ واٹس ایپ کی طرح اس سے بات کر سکیں گے۔ اور نیچے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ سے حفظ القرآن ہے، اور یہ 5 ایئر یہ ہے وائی نوٹ جو بھی لکھا تھا، یس وائی نوٹ، ٹیچنگ 5 سالہ تجربہ اور ایجوکیشن حفظ القرآن 2010 کے اندر کیا تھا۔ تو یہ سارے یہاں سے ریویو ہونا بھی آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ دوسرے بندے کو شو ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمیں ٹیوشن کہاں سے ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیوشنز، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے، جتنا لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ صلیحہ اجاز،
اس نے 4 دن پہلے جو ہے نا اپنا ایک ایڈ چلایا تھا، ایک پوسٹ ڈالی تھی اور آن لائن کلاسز کے لیے ڈالی تھی، اور یہ سبجیکٹ اس کا یہ ہے پورا، اور میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے پارٹ 1 ہے، ایف ایس سی ہے پارٹ 2 ہے، یہ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوکیشن آن لائن، ٹھیک ہے، آن لائن ان کو ان چیزوں کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اپلائی پہ ٹچ کرنا ہے، اور اپلائی پہ ٹچ کرنے کے بعد آپ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اور جو اس کے فیچرز ہیں اس ویب سائٹ کے وہ ہم ٹچ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ فزیکلی اچھا یہاں سے پھر آپ اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، اس حساب سے پھر آپ کے سامنے یہ میسج شو ہوں گے۔ یہاں سے گریڈس ہیں، کس لیول پر آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے سارے آپ کو شو ہوں گے۔ اور اگر ادروائز آپ آف لائن پڑھانا چاہتے ہیں، پھر یہاں سے آپ سلیکٹ سٹی پہ کلک کریں گے، مور آپشن آ جائیں گا، ریسیٹ ہے، سرچ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے 1 بائی 1 پورا ڈیٹا آپ کے سامنے شو ہوگا۔ اچھا یہ جو سیٹنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو اور مزید وضاحت دے دوں۔ اس پر جب آپ آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اوپر سرچ کرنا ہے اپنا سبجیکٹ، اس کے بعد کس لیول کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یہ تلاش کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو آن لائن اس طرح نیلا ٹک لگا دیں گے، اور اگر آپ آن لائن نہیں آف لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں اس پر کلک کر لیں گے اور اس پر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سٹی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح سے کون سی سٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی جو سروس ہیں وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں منہا اس نے بھی جو ہے نا 1 ویک پہلے جو ہے نا اپنا ایک وہ ڈالا ہوا ہے، اسلامیات، اردو، سائنس ان ایف ایس ڈی۔ یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے نا اس کو اس کام کے لیے ٹیچر چاہیے، ٹھیک ہے، کلاس 1 سے 5 تک کے لیے چاہیے اور آن لائن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نیچے آ جاتے ہیں اور پوسٹیں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے لوگوں نے پوسٹیں کی ہوئی ہیں۔ یہاں سے یہ دیکھیں مہک بطول ہے، اس کو اردو پاکستان اسٹڈی فرام شالیمار ٹاؤن لاہور، تو یہ اس سبجیکٹ کے لیے جو ہے نا دیکھ رہی ہے، فزکس کے لیے، اس کو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سبیہ خان ہے نیچے، جب بالکل آپ اسکرول کرتے جائیں نیچے آپ کو دوسرا پیج ہوگا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 45 ہو گئے، 46 ہو گیا، آپ کو اسی طرح پیج آگے شو کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جتنا بھی نئے یا پرانی پوسٹیں ہوں گی ساری وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گی۔ تو یہ ساری سیٹنگ آپ کو بتا گئی، یہ ٹیوشن ہے اور یہ ٹویٹرس ہے، اور اس پر اکاؤنٹ کی کس طرح سے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اور اس اکاؤنٹ کے اندر سے اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو باتیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جتنا بھی شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی ڈیٹا انٹر کیا گیا یہ سارا فیک تھا، ایک ڈیمو تھا، رینڈملی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا، اور آپ اپنا خود ریئل ڈیٹا بالکل ساری چیزیں میچ کر کے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد آپ سارا جو ڈیٹا ہے وہ انٹر کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی جو پروفائل ہے وہ آپ اپنے جو میل پر آپ کا میسیج آئے گا اس کے تھرو آپ ویریفائی کریں گے۔ ویریفائی کرنے کے بعد انشاءاللہ ایزیلی آپ یہاں پر ٹیچ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔